لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے اور یہ وہ ایام ہیں اور یہ وہ گھڑیاں ہیں جن کی اس سے بہتر تشریح کوئی نہیں کر سکتا جو خود مدینہ کے تاجدار نے فرمائی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں پیدا ہوا، جن کو بولنا نہیں آتا وہ گھر تشریف لے جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں پیدا ہوا، جب میرا میلاد ہوا، جب میں تولد ہوا، تو میں خود اپنا مولود تمہیں سنا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، جب میں اپنی ماں کے بطن اطہر سے زمین پر قدم رکھتا ہوں، میرے قدم کی برکت سے پروردگار ساری زمین کو مسجد بنا دیتا اور پاک کر دیتا۔ دو باتیں کریں، یہ ہے نبی کا میلاد۔ جن کو سمجھ نہیں آ رہی انہیں کلمہ پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کا کلمہ ہے کیا۔ 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء تشریف لائے، کلمے لے کے آئے، لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ۔ ہر دفعہ آواز آنی چاہیے مجھے، لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ۔ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ سارے کلمے تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ باقی قومیں مٹ گئی لیکن یہود موجود، عیسائی موجود، کلمہ موجود نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے لے کر میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک صرف 500 سال کا عرصہ گزرا، کلمہ بھول گیا، کتاب مٹ گئی۔ جو آثار باقی ہیں ان میں بھی تیرے اور میرے نبی کا ذکر۔ وہی بات، اور یاد رکھیں، قرآن کتاب ضرور ہے لیکن بنائی نہیں گئی۔ پوری آواز آنی چاہیے۔ ہم یہاں اپنی والے کا میلاد کرنے آئے، اب اگر اتنے ہی ٹھنڈے ہوں گے تو میلاد منانا، پھر کوئی اور مجھے طریقہ بتاؤ میلاد منانے کا۔ اگر یہ بولنا میلاد نہیں ہے تو کوئی اور طریقہ بتاؤ تو صحیح نا۔ جب اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، یہی طریقہ ہے۔ نبی آئے تو صلی علی، نبی جائے تو صلی علی۔
زمزم پی کر بھی تم ناشکری کرتے ہو ظالموں. زمزم پیتے ہوئے منہ بھی کعبے کی طرف کرنا پڑتا ہے اور قیام بھی کرنا پڑتا ہے. ارے پانی کو تسلیم دینے والوں، نبی کے درود و سلام کے نور کے منکر بن کر کلمہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اور ان قدموں کو دیکھو. نبی تو نبی ہوتا ہے، نبی کے قدموں کی تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن نبی کی ماں ہے. نبی کی ماں اپنے مبارک قدموں سے صفا کو نوازتی ہے، مروہ کو نوازتی ہے. پہاڑیاں ہیں بولے، آواز آنی چاہیے تاکہ تمہارا نام بھی میلاد پڑھنے والوں میں آ جائے، میلاد منانے والوں میں آ جائے، میلاد کا جھنڈا اٹھانے والوں میں آ جائے. صفا مروہ، مروہ صفا، صفا مروہ، 7 چکر پورے ہوئے. میں نے کہا مولا جب پانی تھا ہی نہیں، اللہ کی بندی 7 چکر کیوں لگا رہی ہے؟ آواز آئی پانی تو نبوت کے قدموں میں آ چکا ہے. لیکن ان قدموں کے نشانوں نے پہاڑیوں کو ان الصفا تم تو منکر ہو نا، ہاتھ اور پاؤں کے منکر ہو، تمہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے ہاتھ ہے کیا. سنو ہاتھ کا نام، ہاتھ کی نسبت سنو. ان الذین یبایعونک انما ان کا ہاتھ نظر آتا ہے، حالانکہ یہ ہاتھ تو نبی کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں. ان ہاتھوں پر رب کا ہاتھ آ گیا ہے. تمہیں یہ اللہ کے ہاتھ کی نسبت کا اندازہ ہی نہیں ہے، اس لیے تم بکھرے ہوئے ہو اور تم منتشر ہو، تم فرقہ ہو، تم مسلک ہو، دین نہیں ہو. دین تب بنو گے جب نبی کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں پر سنو. کلمے سب کو دیے گئے، وہ گئے تو کلمے بھی گئے، لیکن میرے اور تیرے نبی کے کلمے کی شان دے. حضرت آدم علیہ السلام سوال کرے مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو فرما رہا ہے کہ پہلا انسانی وجود تو ہے، لیکن تیرے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہوا ہے تیرے عرش کی بلندیوں پہ لکھا ہوا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اگر میں پہلا انسانی وجود ہوں تو وہ کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ پیارے آدم وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا. اب یہ کلمہ ازل سے ہے، ابد کے لیے ہے، ظاہر میں ہے، باطن میں ہے، اور یہ کلمہ قرآن میں ہے. اور قرآن کیا سنیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتا ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں. مولا تورات بھی تو تو نے نازل کی تھی، انجیل بھی تو تو نے نازل کی تھی، زبور بھی تو تو نے نازل کی تھی، وہ کلام تیرا تھا. فرمایا فرق یہ ہے
کملی والا آئے گا ضرور. میں بس کر رہا ہوں. بس کر دوں. فرمایا کملی والا آئے گا. دوسرا بھی کہے تھے کملی والا بھی آئے گا. نبی اپنی قبروں سے نکل کر اس کا استقبال کرے گا. کملی والوں کو بلاؤں گا کتاب دینے کے لیے نہیں، بلکہ جہاں کملی والا ہوا کتاب نہیں جائے گی. کملی والا بولے گا تو قرآن، دیکھے گا تو قرآن، نظریں جھکائے گا تو قرآن، ہاتھ اٹھائے گا تو قرآن، لب ہلائے گا تو قرآن. بلکہ رب نے ایسا ربط اور ضبط بنایا ہے کہ نبی کے لب ہلتے ہی نہیں. ان لبوں پر جب تک رب خود نہیں بولتا. اب دیکھیں قومیں ذلیل رسوا ہوتی رہی. کوئی بندر بن گیا، کوئی ریچھ بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا. لیکن آج مدینے والے کا کلمہ پڑھنے والوں اپنی شکل نہیں بدل رہی. کلمہ پڑھتے ہو. اب جب یہی سوال مکے والوں نے کیا کہ جب کسی قوم نے، کسی فرد نے، کسی سوسائٹی نے عزت و ناموس نبوت پر حملہ کیا، ان کی شکلیں بدل دی گئی، ان کے چہرے بدل دیے گئے. سوال کرتے تھے مکے والے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں ادا کرتے، آپ کے بارے میں اچھی گفتگو نہیں کرتے، پھر بھی ہماری شکلیں نہیں بگڑی، وجہ کیا ہے؟ قرآن بول پڑا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ. صرف یہی ایک جملہ قرآن کا اپنے پلے باندھ لو. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. سونے آج تو نہ ہو تو پھر میں پوچھنا ارادہ کیا وَأَنْتَ فِيهِمْ. وَأَنْتَ فِيهِمْ یا رسول اللہ، وَأَنْتَ فِيهِمْ یا رسول اللہ. اور دیکھئے یہاں ایک تعارف ہے اس حصہ قرآن میں. اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کون؟ بولی کون؟ وہ اللہ کون؟ اب آپ شاید آسمان کو دیکھنے لگ جائیں، شاید آسمان سے اوپر کسی کو دیکھنے کا موقع مل جائے تو وہ آگے تک دیکھنے کی کوشش کرے. لیکن دیکھیں انسان کی ذات جہاں تک بھی چلی جائے ایک حد ہے اس کی. اور جب حدیں ٹوٹ جائیں، اور وہ حد کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا، جہاں انسان کی تو پہنچ ہی نہیں ہے، فرشتے کی پہنچ ہے، اس کی آگے وہ بھی نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے. جب سدرۃ المنتہا آیا جبریل رک گئے. بولیے نا جبریل رک گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آگے جاؤں گا نا جل جاؤں گا. نور کہہ رہے ہیں جل جاؤں گا. بولو تو صحیح نہیں. گھر والوں کو کیا بتاؤ گا انسانوں میں کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھو، سدرہ سے آگے بڑھو. قدسیوں کا سردار، نوریوں کا امام کہہ رہا ہے سدرہ سے آگے بڑھو، جل جاؤ، آگے نہیں جا سکتا. کملی والا چل رہا ہے، جبریل ساتھ ہے، براق میں سوار ہے، نبی چل رہا ہے. اور اس چلنے کا معیار کیا ہے؟ توجہ نہیں آپ. اس چلنے کا معیار دیکھو. قرآن نے وہ نقشہ کھینچ کے مدینے والے کی شانوں کا وہ جلوہ دکھا دیا جس کی کوئی حد نہیں ہے. اسی لیے میرے اور میرے نبی محمد ہیں، نہ تیرے محتاج نہ میرے محتاج. کوئی ذکر کرے نہ کرے، کوئی میلاد منائے نہ منائے، کوئی جھنڈے لگائے نہ لگائے، کوئی
لنگر بنائے نہ بنائے، میرے نبی کو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال، میم ہا میم دال۔ اب دیکھیں یہاں غور سے دیکھیں، میم اے اور میم کا جوڑ کوئی نہیں ہے، کیا بنے گا؟ مہم، یہ کوئی نام نہیں بنتا، ہے میم دال کا جوڑ بنتا ہے ہم۔ بس کر مجھے آپ سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ اب یہ میم علیحدہ ایک دنیا ہے، ہا میم دال ہم۔ عربی زبان میں حمد کہتے ہیں نعت کو، تعریف کو، شان بیان کرنے کو۔ تو ہا میم دال بن گیا حمد، اور جب لگے نا میم تو بن گیا محمد۔ ایسی ہستی بولو، ایسی ذات جو کسی کے ذکر کی محتاج نہیں ہے، کسی کی تعریف کی محتاج نہیں ہے، کسی کی شان بیان کرنے کی محتاج نہیں ہے۔ پھر بھی ترجمہ سن لو، حد سے بڑھ کر تعریف کیا گیا، حد سے بڑھ کر حمد کیا گیا، حد سے بڑھ کر نعت پڑھا گیا، کیونکہ تمہاری حد ہے، اللہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر فرمایا ہم نے، اے پیارے حبیب، آپ کے لیے بڑا لفظ اہم ہے، آپ کے لیے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ان کی کیا ویلیو ہے؟ اور یہ گندی نالی کے کیڑے کیا کریں گے؟ حضرات، پھولوں پر بسیرا کرنے والا ایک چھوٹا سا کیڑا کیا ہے؟ پروانہ بھمرا کہتے ہیں۔ ہم سارے پڑھے لکھے ہیں، پھولوں میں رہنے والا، پھولوں میں رہنے والا، خوشبو میں رہنے والا، پھولوں کی دنیا میں رہنے والا، خوشبو کی دنیا میں رہنے والا۔ اب یہ جو پھولوں والے ہوتے ہیں نا، آپ کو تو یہ عادت ہے نا، پھول ڈالو اور نیچے قدموں میں آ جائیں۔ بھئی اوپر رکھ سکتے ہوتے تو ٹھیک ہے، جب انہوں نے نیچے چلے جانا ہے تو پھول کی نسبت خوشبو سے، خوشبو کی نسبت مصطفیٰ سے، اور پھر یہ پاؤں میں آ جائے تو میرے نزدیک جائے۔ پروٹوکول بڑا بنتا ہے، جب پیر صاحب جا رہے ہیں، چودھری صاحب جا رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں، شادی دلہا دلہن جا رہے ہیں، سب کچھ بڑا اچھا لگتا ہے، ویڈیو بڑی زبردست بنتی ہے، تصویریں بڑی زبردست آتی ہیں، لیکن عاشق رسول کے لیے یہ مر جانے کا مقام ہے کہ خوشبو کی نسبت پاؤں میں کیوں گئی؟ ویسے میں نقلی پھولوں کا قائل نہیں ہوں، لیکن آج آپ کی بارگاہ مصطفیٰ بجا لانے ہوں تو اصلی پھول کو پاؤں تک پہنچانے کی بجائے نقلی پھولوں کا استعمال کریں۔ یہ تمہاری بن جائے گی، فلم تمہاری بن جائے گی۔ تو پھولوں اور خوشبو میں رہنے والا خود چونکہ خوشبودار ہوتا ہے، اس کی ادائیں بھی خوشبو والی ہوتی ہیں، اس کا طریقہ بھی خوشبو والا ہوتا ہے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا میں ہر وقت خوشبو میں رہتا ہوں، اب یہ ایک کیڑا ہے، یہ گندی نالی میں رہتا ہے، گندگی کے ڈھیر میں
انعام ہوگا. تو وہ کیوں نہ ہو، میں آج اس کو پھولوں کی سیر کرا دوں، اس کو خوشبو میں لے جاؤں. اس کو پکڑا لے گیا، ابھی اس پھول پر، ابھی اس پھول پر، ابھی اس پھول پر، شام تک گھمایا پھرایا. بڑے فخر سے کہا بھائی کوئی مزہ آیا؟ اس نے کہا کوئی مزہ نہیں آیا. اس نے کہا مزہ ہی نہیں ہے. بھائی خوشبو میں مزہ نہیں ہے. اس نے کہا مجھے خوشبو ہی نہیں آئی. اس کو بڑا غصہ ہے، تھپڑ لگایا اس نے. اس کے پروں سے، اس کے جسم سے گندگی نکلی. اس نے کہا تمہارا قصور نہیں ہے، تم گندگی سے بھرے ہوئے ہو، اس لیے خوشبو میں تمہیں راس نہیں آ سکتی. آپ سنیے پھر، یہ گندگی اور خلاصت انسان کا مقدر نہیں ہے، یہ گندی نالی کا کیڑا ہے. تو نہ بن. گندی نالی کا کیڑا نہ بن. تجھے اللہ نے انسانی وجود بنا کے بھیجا ہے. فرشتے میں خدا نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ فرشتے کی نظر نہیں آتا. جن میں خدا نظر نہیں آ سکتا کہ جن کو دیکھنے کے بندہ کسی کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا. اب یہ انسانی وجود ہے، اس کو بنایا بڑے خاص حسن کے ساتھ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ جیسا انسان کو بنایا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. اور جو انسان ہو کر انسان نہ بنے وہ کہے کہ میں وہ انسان ہوں، نہیں. وہ انسان جو انسانوں کو بنا دے انسان، اس کی بات ہو رہی ہے. لقد کرمنا بنی آدم، اولاد آدم کے سر پہ بزرگی کا تاج رکھ دیا. اور پھر انتہا کرتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یہاں دیکھیے تعارف کیا ہو رہا ہے. وہ اللہ، وہ اللہ، کون اللہ؟ اللہ کیا تھا؟ اب لوگ کہتے ہیں اللہ نور السماوات ہے. اور یہ اللہ کا تعارف نہیں ہے، یہ ان زمینوں اور آسمانوں کا تعارف ہے جن میں اللہ نے اپنا نور بھی پھیر دیا. اللہ کا تعارف کیا ہے؟ سنو. وہ اللہ کون؟ الذی ارسل. یہی میرا آخری کلام ہے. وہ اللہ جس نے بھیجا کسے. دیکھیے پورا تعارف موجود ہے. وہ اللہ جس نے بھیجا کسے؟ رسول. اپنے رسول کو. میں نے کہا مولا رسول تو اور بھی آئے ہیں، تیرا رسول وہ کون سے والا ہے؟ بولو تو صحیح. نہیں ارسل رسولہ. اب اس کی پہچان کرائی جا رہی ہے. یہ نشانی ہے بالہدا. اس کے پاس قرآن ہے، بلکہ مصطفیٰ محمد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دھرتی پر نبی اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ عزت والی جماعت. اور یہ صحابیت جو ہے یہ صرف صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کا نام نہیں ہے. اب کچھ لوگ مجبور ہیں، وہ ان کے بغض میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی. صحابیت میں حسینیت کا جلوہ سب سے نمایاں. دیکھیں صدیق اکبر کی شان بھی کملی والے خود بیان کی، فاروق اعظم کا مقام بھی خود کملی والے نے بیان کیا. عثمان غنی اور یہ جو ٹائٹل ہیں صدیق اکبر، یہ کسی مولوی صاحب نے لکھ کر نہیں لگا دیے کہ فلاں مفتی اعظم، فلاں برہان اسلام، فلاں شمشیر بے نعم. یہ وہ آپ کے دیے ٹائٹل نہیں ہے، یہ خدا کے دیے مصطفیٰ کے مور لگائے ہوئے ہیں.
صدیق اکبر عمر فاروق اعظم بولتے چلے آؤ، عثمان غنی، بس ایک غنی پر بات کروں گا، غنی کہتے ہیں بے نیاز کو، غنی کہتے ہیں مالک و مختار کو، غنی کہتے ہیں ہر شے کے والی و وارث کو، بچوں رکھو یار، اللہ غنی وانتم الفقراء، کیا نبی ہے، کیا رسول ہے، کیا صحابی ہے، کیا کوئی ہے، جو بھی ہے وہ فقیر ہے، اللہ غنی ہے، لیکن یہاں اس بات پروردگار نے کیا تعارف کرتا ہے جو انسان کی سمجھ میں کیسے آئے جب یہ انسان ہی نہیں ہے. آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہو کسی انسان کو کہنا یہ انسان ہی نہیں ہے. ارے بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کا نام بل ہم عدل، میں تو پھر انسان کہہ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور سے بھی بدتر ہے. یہ انسان بھی جانور ہے، پھر فرمایا بل ہم عدل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے. فالتو لائٹیں وہ بند کر دیں، صرف یہ ایک دو لائٹیں جلتی ہے تاکہ بوجھ اس پر کم ہو. جن کو پتا ہے بھائی تمام لائٹیں بند کر دیں، صرف ایک دو چلتی ہے. سائڈ بند کر دیں، یہ والی نہیں بند. فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اب آپ اپنے معاشرے پہ ایک نظر دوڑا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے اپنے معاشرے میں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف آؤں پھر میں وہی آخری بات آپ سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں. فرمایا وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، کس رسول کو؟ بالہدا، جس کے پاس قرآن ہے. اور صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ اکثر یہ کہا کرتے تھے اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مدینے کی گلیوں میں چلتا ہوا آمنہ کے لال کو دیکھنا. بالہدا 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 ودین الحق. قرآن کے بعد یہ دین الحق کیا ہے؟ نبی مسکرائے تو دین الحق، نبی ہاتھ اٹھائے تو دین حق ہے، نبی نظریں جھکائے تو دین حق ہے، نبی غریب پروری کرے تو دین حق ہے، نبی ہمسائے کا حق ادا کرے تو دین حق ہے، نبی یتیم پروری کرے تو دین حق ہے، نبی غزوہ بدر کے قیدیوں کو اپنے مدنی غلاموں کو پڑھانے پر
آپ دیکھیے بڑا اہم مسئلہ، گفتگو میں تقریباً ختم ہو چکی ہے لیکن بڑا ایک مسئلہ اہم ہے۔ اب سوال مجھ سے لوگ کرتے ہیں بھائی ہم نے دھرنا بھی دیا، ہم نے ہنگامے بھی کیے، ہم نے احتجاج بھی کیا، لیکن آسیہ تو پھر رہا ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ ہماری لڑائی آسیہ سے نہیں ہے، ہماری لڑائی عیسائیوں سے نہیں ہے، ہماری لڑائی یہودیوں سے نہیں ہے، ہماری لڑائی اپنے نفس سے ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو، تسبیح پھیرتے ہو، ذکر کرتے ہو، مشقیں بناتے ہو، مشنوں میں آتے ہو، بچوں کو تھوڑا بہت قرآن بھی پڑھاتے ہو، لیکن سلطان العارفین نے بڑی کمال ترجمانی کی، تسبیح پھری تو دل نہ پھریا۔ سب کچھ کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، تلاوتیں کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، دل تمہارا سخت ہے، اس پر اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ دل جو ہے گوشت کا لوتھڑا ہے، ابھی تک دل مومن نہیں۔ اس کے لیے ماں وہ چاہیے تھی جس کی گود میں تمہارے بچے پروان چڑھتے، اس کے سینے میں قرآن ہوتا۔ اس قوم کو ماں وہ چاہیے تھی جس کے لبوں پہ درود و سلام ہوتا۔ اب وہ نہیں ہے۔ اب آپ کا جو سکول ہے الف انار اور بے بکری ناچ گانا، آپ کا جو مدرسہ ہے وہ دہشت گرد پیدا کر رہا ہے۔ اقوام عالم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا انصاف کرنے والا اندھا ہو گیا ہے، آپ کا حکومت کرنے والا پاگل ہو گیا ہے۔ پاگلوں سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اندھے خود بھی گرتے ہیں، ساتھ والے کو بھی گرا دیتے ہیں، اس لیے ہمیں آنکھیں چاہیے۔ علم آنکھ ہے، علم روشنی ہے، علم نور ہے، الف انار سے شروع ہونے والا نہیں، سی کیٹ سے شروع ہونے والا نہیں، بلکہ الف اللہ سے شروع ہونے والا۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، نعروں سے قوم نہیں آزاد ہوتی، جھنڈے اٹھانے سے قوم نہیں آزاد ہوتی، حقوق لینے حقوق کا تحفظ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہماری شروعات علم سے ہونی چاہیے، اور سب سے بہترین علم کیا ہے؟ قرآن۔ یہ وہ علم ہے الرحمن علم القرآن۔ آپ سمجھتے ہوں گے استاد ہونا کوئی چھوٹا سا منصب ہے، شاگرد ہونا کوئی چھوٹا سا منصب ہے۔ کملی والا وہ ہے جسے اللہ نے خود قرآن پڑھایا، الرحمن علم القرآن۔ استاد بھی دیکھ لو، شاگرد بھی دیکھ لو، پھر کملی والے کو معلم کائنات بنایا۔ اب استاد دیکھو کملی والا، شاگرد دیکھو صدیق اکبر، استاد دیکھو کملی والا، شاگرد دیکھو فاروق اعظم، استاد دیکھو کملی والا، شاگرد دیکھو عثمان غنی، شاگرد دیکھو مولا علی۔ پڑھانے والا بھی دیکھو، پڑھنے والا بھی دیکھو۔ اس قوم کی کردار سازی کی ضرورت ہے۔ میں اپنی ان بیٹیوں کو، اپنے ان ساتھیوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو دن رات ایک ایسے سسٹم کو بحال کرنے کے لیے جدوجہد کر لیں۔ آپ کا گزارا ہو جاتا ہے، تین صاحب کے ہاتھ چوم کر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہاتھ لگانے والی بات ٹھیک نہیں ہے، دل لگانے والی بات بڑی ضروری ہے۔ دا تورواری دا دو اشیاء سرا ختم کے جیسی جب تاسو دیر لگے دا اللہ ذکر بکو یبا دے اللہ ولی تاسو بانے نظر چواچے اور تاسو
نہیں پھر رہا، اس لیے کہ دل تو کالا ہے، اور دل کی کالے دو ہی طریقوں سے اتر سکتی ہے، یا اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ آخری سانس تک ذکر کرتے چلے جاؤ، اور ذکر کرتے کرتے مر جاؤ، موت آئے کلمے کے ساتھ۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اٹھتے ذکر کرو، بیٹھتے ذکر کرو، چلتے ذکر کرو، جاگتے ذکر کرو، سوتے ذکر کرو، جیتے ہوئے ذکر کرو، اور جب موت آئے اس وقت تمہاری زبانوں پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہوئے مرنے والا سمجھ لے کہ وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہو گیا، اور قیامت کے جب اس شخص کے لیے انعام یہ ہے کہ جب سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اسے فرمایا جائے گا یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، آپ اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا سودا لے کر دو، اور یہ سودا علم کے ذریعے مل سکتا ہے، قرآن کے ذریعے مل سکتا ہے۔ اگر بچے کو مدرسے بھیجو گے اسکول نہیں ہوگا، اسکول بھیجو گے قرآن نہیں ہوگا، لیکن یہ ضمانت، یہ گارنٹی، ادھر مسجد کا پہرا ہو، ادھر قرآن کا سویرا ہو۔ اگر میں کہوں کہ تمہارے بچے کہاں ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، آپ اپنے آپ پر سوال کریں، تمہارے بچے ابھی تک الف انار اور بے بکری کے چکر میں ہیں، ابھی تک تمہارے بچے اور بچیاں ایپل بال اور کیٹ کی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ میری بنیاد یہ ہے کہ آؤ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ان بچوں کو قرآن کا نور دیں۔ حضرات، ابھی بہت بڑا پرابلم آپ کا ہے نا، جس کو میرے اور آپ کے آقا محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ السلام ارشاد مبارک دے، زمان تعلق داخل سلدہ شرک کی خود مبتلا کے دائرے سے، مگر دستاز رکھے دنیا محبت پر تو عمر برائے سے، جب تو دین سرا دوستی بجائے باندھے دشمنی بنی۔ عاملہ کے لال نے فرمایا مجھے ڈر یہ نہیں ہے کہ تم مشرک بن جاؤ گے، شرک کا ڈر نہیں ہے مجھے۔ اگر چومنا شرک ہوتا تو حجر اسود کو چومنے والوں کے یہ تو بتاؤ نا، حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود میں اس کو چومنے پر یہ کمال رکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے چومے وہ اس کے گناہوں کو چوز لے، وہ پتھر ہی ہے، اور اللہ کا ولی تو اللہ کا ولی ہی ہے، اور اللہ کا نبی تو اللہ کا نبی ہی ہے نا۔ پتھر کو چوم کر اگر پتھر تمہارے گناہوں کو نکال سکتا ہے تو میلاد پڑھنے والوں تصور کیا ہے، ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے میں سنے، مدینہ دور ہے، مدینے والا دور ہے۔ حضرات، آج آپ کو اس بات پر آنا پڑے گا کہ آپ کے بچوں کو قرآن کا نور چاہیے۔ اگر آپ سب ڈٹ جائیں تو یہ آپ کا جو کیمپس ہے نا، یہ درس نظامی سے میں بھر دوں اور وہ سکول سے بھر دوں، لیکن بات تو یہ ہے تم پیدا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ نا۔ وہاں بھی کالج ہے، میں یہاں بھی لڑکیوں کو کالج کھولنے کے لیے تیار ہوں، یہاں سے BS آنرس کر کے نکلے
ٹرانسپورٹ پہ جاتی ہیں، جس ذریعے سے جاتی ہیں، جس موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جاتی ہیں، کتنی نظریں ہیں جو ان پر ٹکی ہوتی ہیں؟ بتاؤ تو صحیح نا کہ تمہاری نظر میں خیرت نہیں گئی۔ ایک بیٹی گھر میں بٹھائی ہوئی ہے، اس کو تو تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اور یہ کسی کی بیٹی ہے؟ ارے تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس کے دربار میں ایک کافر عورت، ایک عیسائی عورت ننگے سر سے پیش کی گئی، نبی نے مزمل والی چادر اتار، کھڑے ہو گئے، میں بیٹی کے سر پہ چادر دے دوں، یا رسول اللہ یہ عیسائی ہے، یہ دشمن فوج کی سالار بن کر آئی تھی، اس نے اہل اسلام کے ساتھ جنگ کی ہے۔ نبی نے فرمایا سنو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کوئی مسلمان یا کافر نہیں ہوتی۔ آج ہم گر چکے ہیں، آج ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا، اور واپس پلٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے مصطفیٰ کے قدمین، وہ ہے مصطفیٰ کے نالین، وہ ہے مصطفیٰ کریم کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک، جو آنکھوں کا سرما بن جائے تو آنکھیں روشن ہو جائے، دل کا مرہم بن جائے تو دلوں کو سکون آ جائے، سر پر رکھنے کو نالین مصطفیٰ جو مل جائیں تو تاج کائنات مل جائے۔ اگر آپ عیسائیت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کفر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو سن لیں، پھر ان سے مقابلے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف جلوس نکالو، ان کے خلاف نعرے بازی کرو، ان کے خلاف لڑائی کرو، نہیں، ان کے سامنے کردار مصطفیٰ پیش کرو، ان کے سامنے اخلاق مصطفیٰ پیش کرو۔ جو نبی درختوں کو بھی عزت دے، جو نبی جانوروں سے بھی پیار کرے، جو نبی پتھروں اور روڑوں کو بھی کلمے پہ لگا دے، اس نبی کے اخلاق کو سیکھو۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہے، اور آج اس میلاد مصطفیٰ کے بڑے اجتماع میں میں پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرا اور مسلمانوں کا نبی صرف رحمت للعالمین، رحمت للمومنین بن کر نہیں آیا، رحمت للمسلمین بن کر نہیں آیا، بلکہ رحمت للعالمین بن کر آیا، اپنوں کے لیے بھی بیگانوں کے لیے بھی۔ اس لیے کسی بھی اہل کتاب کو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو میں کہتا ہوں کسی بھی منکر کو بھی اپنا دشمن نہ سمجھو، ان کے سامنے کردار مصطفیٰ